پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شکاری پرندے پکڑ کر بازار میں چند داموں کے عوض فروخت کرتا تھا۔ ایک دن اس بازار میں ایک نیک دل آدمی کا گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ ان آزاد پرندوں کو قید کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس نے ان پرندوں کو آزاد کرنے کا سوچا اور شکاری سے سارے پرندے خرید لیے۔ لیکن آزاد کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ شکاری تو پھر ان پرندوں کو پکڑ کر قید کر لے گا، اس لیے وہ سب پرندوں کو گھر لے گیا اور وہاں ان کو چند الفاظ سکھانے شروع کیے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بھی بیٹھ گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ ایک عرصہ محنت کے بعد وہ نیک دل آدمی اپنی اس محنت میں کامیاب ہوا اور پرندے وہ بولی بولنے لگے۔ نیک دل آدمی بہت خوش ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اس نے ایک ایک کر کے سارے پرندے آزاد کر دیے۔ اب ہوا یوں کہ دوسرے دن صبح سویرے جب شکاری باغ میں پرندے پکڑنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پرندے شاخوں پر بیٹھے گنگنا رہے تھے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اور اگر باغ گئے تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بیٹھ گئے تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ شکاری یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب تو ان پرندوں کی وہ منہ مانگی قیمت وصول کر سکے گا، اور یوں اس نے وہ پرندے پکڑ کر مہنگے داموں فروخت کر دیے۔ پرندوں نے تو صرف الفاظ رٹ لیے تھے، ان کو کیا معلوم تھا کہ باغ کیا چیز ہے، شاخ کیا ہوتی ہے، اور شکاری کس بلا کا نام ہوتا ہے، اور اڑنا کسے کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بھی آج کل یہی حال ہے۔ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں تو سینوں میں کیسے اترے گا؟ بس رٹے رٹائے الفاظ ہیں جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، مصیبت کے آنے پر اور سفر پر جانے سے پہلے، اور رمضان کے روزوں میں خالص ثواب کی نیت سے ہم ان رٹے ہوئے الفاظ کا ورد کرتے ہیں۔ ان پرندوں کی طرح ہمیں بھی قانون کے اس کتاب کی سمجھ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں، کون سے احکامات دیے ہیں اور کن چیزوں سے روکا ہے، کامیابی کے رموز کیا ہیں اور خسارے کا رستہ کون سا ہے، ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو شکاری ہمیں دیکھ کر خوش بھی ہوگا اور اپنا غلام بھی بنائے گا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور آج سے ہی قرآن مجید کا ترجمہ خود بھی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اور اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔